تجارت میں کمی پیدا ہونے والے بحران کا واحد حل۔ اس بحران سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں نے تجارت کے معاملے میں قناعت اور ہڑتال کی جو قسم اٹھائی ہوئی ہے، انہیں اس کو توڑنے پر مجبور کیا جائے۔ پھر بھی تیار نہ ہوں تو کوڑے مار مار کر اس کام پر آمادہ کیا جائے۔ ذرا سوچئے، ان حالات تک پہنچنے سے پہلے اگر کوئی شخص جس کے دل میں قوم کا درد ہو، وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جس میں تجارت اور ملازمت دونوں کی صلاحیت تھی، اسے سمجھائے کہ بھائی، لوگوں نے تجارت کے پیشے کو تقریباً ترک کر دیا ہے، لہٰذا خدا کے لیے تم تجارت کرو اور اس کی طرف اپنی اور لوگوں کی طلب بڑھاؤ۔ اور وہ جواب میں درج ذیل یہ فلسفیانہ بکراتی پیش کرنے لگے کہ اس بات پر کہ تجارت میں تاجروں کا فلاں حد تک مشغول رہنا واجب ہے یا تجارت کرنا واجب ہے، اس دعوے پر قرآن و حدیث کی کوئی ایک آیت پیش کر دو تو میں اس کام کے لیے تیار ہوں، اور میں قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ تجارت محض ایک حلال کام ہے، کسی بھی درجہ میں فرض و واجب نہیں۔ اگر اس عمل کی اتنی اہمیت ہوتی جتنی آپ بیان کر رہے ہیں تو قرآن تجارت کو محض حلال قرار نہ دیتا۔ کہ آپ کا علم قرآن سے بھی زیادہ ہے؟ پھر مزید یہ کہ تجارت حلال بھی نبی کے دور میں تھی، اس زمانہ میں تجارت کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں فتاوی شامیہ اور دوسرے فتاوی میں لکھا ہے کہ جب سچ بول کر تجارت مشکل ہو تو اس صورت میں تاجر بنا مکروہ تنزیہی ہے۔ چنانچہ اس زمانہ میں بے دینی اور تجارت کے رواج میں کمی کے باعث قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے گاہکوں کو یہ صاف صاف بتا کر مال دینا کہ میں نے کسان سے یہ کتنے میں خریدی ہے، ایسا سچ بول کر بیچنا مشکل ہے، کیونکہ سچ بولوں گا تو گاہک اتنا نفع دینے پر راضی نہ ہوگا جتنا میں چاہتا ہوں۔ رہا مسئلہ صحابہ اکرام کا، تو صحابہ اکرام میں جو اکثر تجارت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ سچ بول سکتے تھے۔ الغرض ان حالات کے پیش نظر ظن غالب ہے کہ اس بارے میں مجھ سے بددیانتی ہوگی، اور تجارت کا پیشہ اختیار کرنا اس وقت جائز ہے کہ جب بے ایمانی کا ظن غالب نہ ہو، جیسے 4 شادیاں بھی اس وقت جائز ہیں جب بے عدلی کا ظن غالب نہ ہو۔ الغرض جب تجارت نہ کرنا گناہ بھی نہیں اور کرنے میں بے ایمانی کے گناہ والا خطرہ بھی ہے، اور بے ایمانی کا ارتکاب ہوا تو ممکن ہے اور روز محشر ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا پڑے جو متعدد بیویوں میں بے عدلی کے جرم کے مرتکب ہوئے تھے۔ تو ان حالات میں عقل مندی اور اطمینان قلب کے ساتھ دنوی یا دینی کاموں میں مصروف رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ تجارت سے اجتناب کیا جائے۔ غور کیجیے، جس کے دل میں قوم کو تباہی و بربادی سے بچانے کا جذبہ ہوگا، اسے اس شخص کے جواب پر کس قدر افسوس ہوگا، اور کیا اس قسم کی باتوں سے متاثر ہو کر اور یہ سوچ کر صبر کرنا کسی بھی طرح مناسب ہوگا کہ جب قوم تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی تو خود ہی تجارت کی طرف مجبور ہو کر توجہ کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ جب تباہی و بربادی کے باعث اس قوم کو چوریوں اور ڈکیتیوں جیسے کاموں کی عادت پڑ جائے گی تو پھر تباہی کا اصل سبب معلوم ہو جانے کے بعد بھی یہ قوم تجارت جیسے حلال ذریعہ آمدن پر ہرگز آمادہ نہ ہوگی۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ جیسے ہی تباہی و بربادی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے تو وہ حضرات جنہیں علم ہوگا کہ تجارت جب شرعاً حلال ہے تو اس لیے حلال ہے کہ لوگ عملاً بھی اسے حلال سمجھیں، اور جیسے دوسری حلال چیزوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اس عمل کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں۔ الغرض جب تک لوگ اسے عملی طور پر بھی ایک حقیقی مباح اور نفع بخش کام نہ سمجھنے لگیں گے، اہل علم پوری قوت اور زور و شور سے لوگوں کو اس عمل کی ترغیب دینے کے لیے باقاعدہ تحریک چلائیں گے، اور اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ تجارت فرض ہے یا واجب، یا اس زمانہ میں تجارت کی عمومی ترغیب مناسب ہے یا نامناسب۔ اگر لوگ نہ مانیں گے تو بہت سے حضرات کو اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے خود ہی اپنے وقت کا ایک حصہ تجارت کے لیے وقف کرنا پڑے گا تاکہ لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر تجارت سے نفرت کرنا ترک کر دیں، اور یہ حضرات خود سے اس اقدام پر اس لیے مجبور ہو جائیں گے کہ انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آج اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو کل جب معیشت تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچے گی تو اس کا سب سے پہلا نقصان دین کے ساتھ ساتھ خود ان کے ذات اور آل اولاد کو بھی ہوگا، کیونکہ فطری ضرورتوں کے حصول میں غیر معمولی مشکلات بیک وقت دین و دنیا دونوں کی تباہی کا ہر ایک کے حق میں ذریعہ بنتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جس قوم کی تباہی کی ہم نے مثال دی، ابتدا میں تو اس تباہی کے اثار بہت سست رفتاری سے ظاہر ہوں گے، مگر جیسے جیسے یہ بحران اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہوگا اس کی رفتار میں غیر معمولی تیزی آتی چلی جائے گی۔ قوم کی بے پناہ ضرورتوں کے باوجود تجارت کو شریعت نے فرض کیوں نہ کیا؟ ایسے حالات میں وہ شخص جو تجارت کے معاملات میں قرار پسندی کو ترجیح دے رہا ہو اور دلیل یہ دیتا ہو کہ تجارت کوئی فرض و واجب نہیں، تو ایسے حضرات کو یہی کہا جائے گا کہ شرعاً و عقلاً کسی بھی قوم میں اس کے افراد کی ایک اتنی بڑی تعداد سے اس خاص درجہ میں مطلوب ہے کہ جس بڑی تعداد کے اس خاص درجہ میں مشغولیت کے باعث معاشرے کی وہ تمام بنیادی اور فطری ضرورتیں بآسانی پوری ہو سکیں کہ جن ضروریات کے حصول میں مشکلات سے ہر سطح پر اور ہر شعبے میں بتدریج بہت بڑی تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور رہا یہ اشکال کہ جب تجارت اتنی ضروری چیز ہے تو شریعت نے اسے فرض و واجب کیوں نہ قرار دیا، تو اس کا بہت واضح اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ چونکہ تجارت کے ذریعے حاصل ہونے والا نفع ہر شخص حصی طور پر بہت ہی واضح طریقے سے محسوس کرتا ہے،
جس کے باعث ایک مطلوبہ تعداد خود بخود ضروری درجہ تک اس میں حصول نفع کی خاطر مصروف رہتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کی اس خاص تعداد کو خاص حد تک تجارت میں مصروف کرنے کے لیے ان لوگوں میں تجارت کی جتنی طلب پیدا کرنی ضروری ہے، اس طلب کے پیدا کرنے کے لیے تجارت کو فرض و واجب قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں، محض حلال قرار دینے سے ہی مطلوبہ درجہ کی طلب حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ تجارت سے حاصل ہونے والے منافع اتنے واضح اور زیادہ ہیں کہ جس کے باعث تجارت کی طرف صرف ضروری حد تک ہی طلب نہیں ہوتی، بلکہ مزید طلب کے باعث تعداد اور کیفیت دونوں لحاظ سے مذکورہ مقدار سے بھی زیادہ اس کام کی طرف لوگ مشغول ہوتے ہیں، جس کے باعث معیشت مزید بہتر ہوتی ہے، اور یہ ایک متوسط طبقے کے شخص کو ضرورت کے مطابق ہی نہیں بلکہ ضرورت سے کئی گنا زائد خوراک بآسانی میسر ہوتی ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ چنانچہ جب تک تجارت کی طرف اس فطری رغبت کو کسی مصنوعی طریقے سے ختم نہ کیا گیا ہو، کسی شخص کا تجارت کو ترک کر دینا بجائے خود اس کی علامت ہوتا ہے کہ تجارت کی وہ مقدار پوری ہو رہی ہے جس مقدار پر عوام کی بنیادی اور فطری ضرورتیں موقوف ہیں۔ ان حالات میں اگر کوئی تجارت اختیار کرے گا تو اس کی تجارت میں برکت نہ ہوگی۔ تجارت والی مثال سے حاصل ہونے والا سبق کا خلاصہ۔ مذکورہ مثال سے حاصل ہونے والے سبق کا خلاصہ ہم یوں بیان کر سکتے ہیں: تجارت چونکہ معاملات سے ہے، عبادات سے نہیں، لہذا شرعاً و عقلاً تجارت کی طرف ضروری اور ایک خاص حد تک طلب پیدا کرنے کے لیے نہ تو اسے فرض واجب قرار دینا ضروری ہے اور نہ ہی اس خاص طلب کا افراد وغیرہ کے لحاظ سے کوئی معیار متعین کرنا ضروری کہ مثلاً اتنے افراد تجارت میں فلاں حد تک مشغول رہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ تجارت کو حلال قرار دینے سے شریعت کا مقصد لوگوں میں ایک خاص درجہ کی طلب پیدا کرنا یا پہلے سے موجود پیدا طلب کو برقرار رکھنا بہرحال مقصود ہے، اور اگر کسی جہالت اور مصنوعی وجہ سے اس خاص درجہ کی طلب میں کمی ہو جائے تو پھر تجارت کے حلال ہونے سے متعلق شرعی حکم بتدریج استحساب اور پھر وجوب حتیٰ کہ فرض عین کی طرف منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ نیز تجارت کے جواز کی جو کڑی شرطیں تھیں، ان شرائط میں بھی نرمی اور کمی کیا جانا شرعاً و عقلاً وقت کا تقاضا سمجھا جانے لگے گا۔ اس خلاصہ کلام کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیے۔ معاشرے کی شدید ضرورت کے باوجود ایک یا زیادہ شادیوں کو شریعت نے واجب کیوں نہ کیا؟ یاد رکھیے، جیسے تجارت، ملازمت وغیرہ عبادت نہیں بلکہ اس کا تعلق شریعت کے ان احکام سے ہے جو معاملات میں داخل ہیں، اسی طرح نکاح کو گرچہ شریعت نے عبادت قرار تو دیا مگر نکاح اپنی حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے بہرحال معاملات میں سے ہی ہے۔ شریعت نے اسے عبادت کا رنگ اس لیے دیا کہ مسلمان قوم اس معاملے پر دوسری قوموں سے زیادہ حریص ہو اور خرید و فروخت جیسے دوسرے معاملات کی طرح اس معاملے میں محض بقدر ضرورت پر اکتفا کی کوشش نہ کرے، مگر اس کے باوجود نکاح حقیقت و ماہیت کے لحاظ سے بہرحال معاملات میں ہی داخل ہے، عبادت میں نہیں، کیونکہ اس میں ایک شخص کسی عورت سے ایک مخصوص نوعیت کا معاہدہ کر کے اس کی کچھ ضرورتیں پوری کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ عورت اس مرد کی کچھ ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسے ہی کاموں کو عبادت کی بجائے معاملات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجارت و ملازمت وغیرہ کی طرح دنیا کی ہر قوم نکاح کو ضروری سمجھتی ہے، نیز یہ ان اہم معاملات میں سے ایک ہے کہ جس سے مرد و عورت اور پھر پورے معاشرے کی بقا اور سدھار سے متعلق ایسی عظیم مصلحتیں وابستہ ہیں کہ اس معاملے کی طرف بھی لوگوں کی محض مطلق طلب کافی نہیں بلکہ ایک خاص درجہ کی طلب ضروری ہے، اور جب تک نکاح کی طرف مردوں کی تعداد اور کیفیت کے لحاظ سے ایک خاص حد تک طلب نہ ہو، معاشرہ بتدریج تباہی اور بربادی تک پہنچ کر ہی رہتا ہے، خواہ اس تباہی سے بچنے کے لیے دوسرے کتنے ہی اسباب اختیار کر لیے جائیں۔ کسی قوم میں مردوں میں نکاح کی طرف ایک خاص درجہ کی طلب و رغبت ضروری ہے، مطلق طلب کافی نہیں۔ الغرض نکاح بھی چونکہ حقیقت و ماہیت کے لحاظ سے معاملات میں داخل ہے، لہذا تجارت کی طرح نکاح کے لیے بھی کسی قوم میں عورتوں کی طرف اس قوم کے مردوں میں ایک خاص درجہ میں طلب رہنا ضروری ہے۔ نفس طلب یعنی محض نکاح کا مطلق رواج ہونا کافی نہیں، اور اس خاص درجے تک طلب پیدا کرنے کے لیے شریعت نے متعدد شادیوں کو محض مستحب قرار دینا کافی سمجھا، کیونکہ کسی بھی قوم میں من حیث القوم نکاح کی طرف اس ایک خاص درجہ کی طلب پیدا کرنے کے لیے متعدد نکاحوں کو فرض و واجب قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی معیار متعین کرنے کی ضرورت ہے کہ مثلاً اتنے افراد اس عمل میں فلاں حد تک مصروف رہیں، یعنی اتنے فیصد ایک بیوی رکھیں اور اتنے فیصد 4 بیویاں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تجارت کی طرح نکاح سے حاصل ہونے والے منافع بھی بالکل حصی اور واضح ہیں، اور ان منافع اور فوائد کے حصی اور بدیہی ہونے کی وجہ سے مردوں کی اس کی طرف فطری رغبت ہی اس خاص اور مطلوب درجہ کی طلب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس فطری رغبت اور نکاح کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے واضح اور حصی منافع کے ہوتے ہوئے تجارت کی طرح نکاح کے بارے میں بھی کوئی خاص متعین مقرر کرنا ضروری ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نکاح سے حاصل ہونے والے حصی اور بدیہی ان منافع کی طرف مردوں کی غیر معمولی رغبت اور طلب کو دنیا کے دانشوروں نے مصنوعی طریقے سے ختم نہ کیا تھا، اس وقت تک بعض حضرات تو اتنی تعداد میں بیویاں جمع کرنے کی کوشش کرتے
کہ اسلام کو متعدد شادیوں کو مستحسن قرار دینے کے باوجود بھی 4 سے زائد پر پابندی لگانا پڑی، کیونکہ اس صورت میں بعض مردوں کے لیے ایک بیوی کا حصول بھی ناممکن ہو جاتا۔ الغرض نکاح پر مرتب ہونے والے منافع چونکہ بالکل حسی، واضح اور بدیہی ہیں، بلکہ عورتوں کی طرف مردوں کا غیر معمولی میلان اور رغبت ہی انہیں اس کام پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہے، تو تجارت کی طرح مردوں کے لیے زیادہ عورتوں کے حصول کی خاطر متعدد نکاحوں والے عقد کو فرض و واجب قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ مستحب قرار دے کر اس کی بہت زیادہ ترغیب کی بھی ضرورت نہیں۔ مستحب قرار دے کر شریعت نے گویا جلدی پر تیل کا کام کیا اور اہل اسلام کو اس کام پر مزید ابھارا ہے تاکہ دوسری قوموں کی نسبت مسلمان قوم میں عائلی اور خاندانی نظام زیادہ بہتر ہو اور خصوصاً مسلمان عورتوں کے حق میں مزید اچھے نتائج برآمد ہوں۔